بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، آج کی یہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کا اتنا سا مقصد ہے کہ آپ کے دل میں اس برے کام کو کرنے کا شوق پیدا نہ ہو اور اچھے مال سے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خودکشی کرنے والے کی سزا۔ میرے محترم عزیز دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا تو قیامت میں اس کو یہی عذاب دیا جائے گا کہ اپنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا وہ پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا، اور جس نے زہر پیا وہ زہر پلایا جاتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو چھری سے قتل کیا وہ چھری سے ذبح ہوتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس فعل سے خودکشی کا وقوع ہوا ہے، دوزخ میں اس کا فعل اس کے ساتھ استعمال ہوتا رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا گلا دبایا اس کا دوزخ میں گلا دبایا جائے گا، اور جس نے اپنے آپ کو زخم لگایا وہ زخم لگایا جاتا رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زخمی آدمی نے اپنے گلے میں تیر جھونک کر خودکشی کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت جندب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زخمی آدمی نے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے قتل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو نے اپنی جان دینے میں جلدی کی، میں نے تجھ پر جنت کو حرام کر دیا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی کفر پر تو وہ ویسا ہی ہے۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باوجود جھوٹے ہونے کے کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہودی ہو کر یا نصاری ہو کر یا کافر ہو کر مروں۔ تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ جس نے ایسا کہا اس کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ جس نے اپنی جان کو قتل کیا قیامت کے دن اس پر سخت عذاب ہوگا۔ مسلمانوں پر لعنت کرنا اس کے قتل کے ہم پل ہیں۔ کسی مسلمان پر کفر کی تہمت لگانا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جس نے اپنی جان کو کسی چیز سے ذبح کیا تو وہ قیامت کے دن اسی چیز سے ذبح کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے کام سے بچنے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔